إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کیا۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی صفائی کر لی، اپنے نفس کی صفائی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ یہاں معنی ہے وہ زکوٰۃ الفطر مراد ہے، زکوٰۃ الفطر مراد ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ایک بہت اہم بات بتا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ الفطر نکال دیا وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی، اور اسی طرح اگر وقت بچا تو عید کے آداب کیا ہیں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے۔ اب بارہا سنتے رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، پاکی اور صفائی کے۔ جس سے انسان گندا ہو جاتا ہے، انسان کا مال گندا ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام دیا، خود کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے یہ نظام اللہ رب العالمین نے دیا کہ انسان اپنے مال سے کچھ حصہ جو فرض ہوتا ہے اس پر وہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ تو الگ ہے، تو جس کے پاس نصاب مقررہ ہو وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن یہ کیا ہر ایک کے لیے، اگر ہر ایک اپنی صفائی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک آپشن دیا ہے۔ اب دیکھیے رمضان المبارک میں کئی عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو اسی میں ایک عبادت، ایک اہم عبادت جو آخر میں کی جاتی ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کا معنی کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ الفطر کی تعریف کیا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کی تعریف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں، اب ایسا نہیں، دیکھیے اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن بچے ہیں، 4 یا 5 دن بچے ہیں، تو اس ابھی اگر نکال دے انسان 4-5 دن پہلے تو کیا اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی۔ یہ ہے رمضان المبارک کے آخر میں نکالنا ہے، تو آخر میں نکالنا ہے، تو اس لیے اس کی تعریف میں ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر آخر میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے ہر ایک کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے، اس لیے تاکہ جو ہم نے رمضان المبارک میں کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس سے ہم پاک و صاف ہو جائیں، اس سے پاک و صاف ہو جائیں، تو اس کو ہم زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ہے، لیکن یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ جسے زکوٰۃ جس کے پاس سال بھر میں نصاب پہنچ گیا ہو اور اس پر سال بھر گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر انسان نہیں دیتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ الفطر کیا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے، یہ زکوٰۃ الفطر بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے، زکوٰۃ الفطر بھی واجب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہر ایک پر ضروری ہے، فرض ہے اور ہر ایک سے ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر انسان چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مواخذہ کیا جائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر دیتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے اور وہ اپنی ادائیگی کرتا ہے، واجب کی ادائیگی کرتا ہے، فرض کی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے ذمے سے، اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے، اس سے بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے واجب، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان جسے کیٹیگری نہیں جانتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، اگر انسان چھوڑ بھی دے نہیں گناہ پائے گا، لیکن اگر کرے گا تو ثواب پائے گا۔ لیکن واجب جو ہوتا ہے اگر چھوڑ دے اگر تو گنہگار ہوگا۔ ایک تو واجب چھوڑے گا اور ایک تو جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا، وہ ادائیگی نہیں ہوگی تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو زکوٰۃ الفطر کے نکالنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، صائم کے، روزے دار کے گناہ جو ہو جاتے ہیں، لغو جو چیزیں ہو جاتی ہیں رمضان کی حالت میں، اور اسی طرح بسا اوقات انسان سے کیا ہے، شہوت ہے، خواہشات اس کی ہے، اس کے بہکاؤ میں آ کر کے کچھ غلطیاں کر جاتا ہے، تو غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن اس کی دھلنے کے لیے بھی کوئی آپشن ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے، جیسے ہم کپڑا گندا ہو جاتا ہے اس کو دھلنے کے لیے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، آلہ استعمال کرتے ہیں، واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں، یہ ذریعہ ہے صاف کرنے کا۔ تو ایسے ہی انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرنے کا بہت سارا طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اسی میں سے ایک رمضان ہے۔ اور رمضان میں ایک عبادت یہ ہے کہ فطرہ ادا کرے۔ تو رمضان مبارک کے درمیان روزہ رکھنے کے درمیان جو گناہ ہو چکے ہیں، ہو گئے ہیں بشری تقاضے کی بنیاد پر، تو اس سے اس کی معافی تلافی ہو جائے گی، اس کا صفایا ہو جائے گا۔ تو ایک مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، مسکینوں کے لیے کھانا۔ اب مثال کے طور پر اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیے دو مقصد ہے، دو بنیادی مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو کچھ غلطیاں ہوئی وہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہمارے درمیان ہیں، مسلمان بھائی غریب ہیں، مسلمان ہیں جو غریب، یار زکوٰۃ الفطر صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں دیا سکتا ہے۔ تو اسی لیے جاننا ضروری ہے کہ جو مسلمان ہمارے بیچ میں ہیں، تو اصل میں خوشی کا دن آنے والا ہے، عید الفطر کا دن آنے والا، خوشی کا دن، ہم مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو بھی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام دیا کہ ہم جو مالدار ہیں یا ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، جتنا بھی کچھ ہے، اس میں سے نکال کر کے دے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے، ہمارا بھائی شریک، ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ہے اتنے میں سے نکال کر کے دے تاکہ ہمارا بھائی خوشی میں شریک ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلا دیکھیے جو روزہ ہے، تو مثال کے طور پر جو بچے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کو نفاس کا خون آتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو 40 دن خون آتا ہے، تو وہ روزہ تو نہیں رکھتی ہیں، تو ان کو بھی دینا ہے۔ لیکن بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں، رمضان مبارک کے آخری دن پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ تو اب اگر انسان عقل چلائے گا کہ یہ تو ہے کہ روزے دار کے گناہ کو معاف کرتا ہے، تو جس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے اور جو بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، یا اس کے اوپر کیا گناہ ہے؟ جو مقصد ہے اس کو جاننے سے یہ معلوم ہوتا ہے یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے گناہوں کو دھلنا، تو جو روزہ رکھتے ہیں ان کے گناہوں کو دھلنا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے غریب بھائی کی، مسکین بھائی کی، جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کرے۔ تو اس میں بچوں کی طرف سے بھی نکالا جائے اور جو لوگ روزہ نہیں رکھے ان کی بھی طرف سے نکالا جائے، یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں عقل کی کوئی دخل کی گنجائش نہیں باقی بچتی ہے۔ تو یہ حکمت تھی، دو حکمت جو بنیادی حکمت ہے۔ اور تیسری ایک حکمت یہ ہے کہ انسان ثواب پانے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقے کا ثواب پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے اگر ادا کرتا ہے یہ زکوٰۃ،
تو اس کو خاص ثواب ملے گا، عام صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو خاص ثواب ملے گا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو یہ 3 فائدے ہیں اور 3 مقصد تھے زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ الفطر تفصیل کے ساتھ اس لیے ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے اور سب کے سامنے بات رہے، کوئی شبہے کی گنجائش نہ باقی بچے، اور اس طرح کی کچھ اشکالات آئے، کچھ شبہات آئے تو ہم صاف رہیں بالکل۔ یہ اسی لیے علم ضروری ہے۔ تو کس پر فرض ہے، کون کون زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث میں ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمان ہے اگر چھوٹا ہو بڑا ہو، اور غلام ہو، عورت ہو اور مرد ہو، ہر ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ الفطر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بچے ہیں، اب بچے کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی جو غلام ہوتے ہیں، غلام ابھی تو نہیں رواج ہے لیکن پہلے رواج ہوتا تھا، تو غلام کیا ہوتا، غلام کے پاس جو کچھ ہوتا تھا، جو کچھ وہ کماتا تھا تو مالک کا ہوتا تھا، مالک کا ہو جاتا تھا، اس پر قبضہ نہیں ہوتا تھا غلام کا، وہ سب کچھ مالک کا ہوتا تھا۔ تو غلام کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو وہ ادا کرے گا یا کون ادا کرے گا؟ بچے ہیں، بیوی بچے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کون ادا کریں گے؟ تو اس بارے میں دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نکالتے تھے اپنے بڑوں کی طرف سے بھی اپنے چھوٹوں کی طرف سے بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ذمہ دار ہے وہ نکالے گا، جو گھر کا ذمہ دار ہے، ایک گھر میں ہے کئی افراد ہیں لیکن وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ہر گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سارے لوگوں کی طرف سے نکالے۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے کہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن ایک دن کے لیے ہوتا ہے کھانے کے لیے، بہت سارے ہیں ایسے ہمارے بھائی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی رہے ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، یہ سلسلہ رہے گا، غربت کا سلسلہ رہے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ایسا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہوتا ہے، اس کا وجوب کا جو وقت ہے وہ وقت یہ ہے کہ جیسے چاند دکھائی دے گیا رمضان کا ختم ہو گیا، شوال کا چاند دکھائی دیا، تو اس کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز تک یہ وقت ہے ادا کرنے کا۔ تو اس وقت کے درمیان اگر کسی کے پاس نہیں کچھ ہے، صرف ایک دن کا کھانا ہے، تو اس کے لیے یا اس پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنے میں آپ اللہ سے ڈریں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آپ طاقت سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ پر نہیں مکلف کر رہا ہے، آپ کو نہیں مکلف کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیے مہربانی ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کہیں سے آ جاتا ہے، کوئی مثال کے طور پر زکوٰۃ الفطر ہی دے دیتا، ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمیں کوئی دے دیتا ہے، اس وقت میں اس پیریڈ میں ہمارے پاس آ گیا، ایک دن کے کھانے سے زیادہ کھانا آ گیا، جمع ہو گیا، تو وہاں اس پر فرض ہو جائے گا، اگرچہ دوسری کی طرف سے ہی کیوں نہ آیا تو اس پر ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ بھی چیز جاننی چاہیے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ اختلافی نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا، اصل میں کیا ہے، ہم کسی کو دے رہے ہیں تو عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے، اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمارے پاس نہیں بچے گا، ایک دن کا کھانا نہیں بچے گا، ہم کیسے خوشی منائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے رعایت کی ہے، خیال کیا ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس آ جاتا ہے اس وقت کے درمیان تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک ہی ٹائم کا کھانا ہو، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو، اس پر واجب ہو جائے گا، اتنے ہی میں سے دے دے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، کب ادا کیا جائے کب نہیں، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ہے حکم ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے آپ ادا کر دو، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کرام کا عمل ایسا بھی رہا ہے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو ہمارے ہیں اسی طرح کے مسکین غریب فقیر، ہو سکتا ہے اس وقت نہ پہنچ سکے لینے کے لیے، تو اس سے مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے، اور ہم پہنچا بھی نہ سکیں کم وقت کی وجہ سے، تو اس میں مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کا اہل علم کہتے ہیں اجماع ہے۔ تو
تو یہ چیز ہے کہ 1-2 دن پہلے ادا کر سکتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور لیکن افضل وقت کیا ہے؟ افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عیدگاہ جانے تک ادا کر دے اور نماز عید پڑھنے تک ادا کر دے. یہ بہتر وقت ہے، افضل وقت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے. لیکن جائز وقت جائز ہے، جائز الگ ہے، افضل الگ ہے. افضل ایک اعلیٰ کوالٹی ہوتا ہے، بہتر کوالٹی. لیکن جائز کیا ہوتا ہے کہ اگر ادا کر دے تو ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ الفطر میں کیا ادا کیا جائے. زکوٰۃ الفطر میں کچھ بھی ادا کر سکتا ہے. زکوٰۃ الفطر میں کچھ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے عبادت جو چیز ہوتی ہے تو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے. عبادت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ ہے، کیسے بھی ہم پڑھیں نہیں ادا ہوگی. اگر کوئی جو یوگا کرتے ہیں، ہم یوگا نماز کے نام پر کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح یوگا کر کے نماز ادا ہوگی نہیں ادا ہوگی. طریقہ ایک کا ہر ایک کا الگ الگ متعین ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتا دیا ہے. تو زکوٰۃ الفطر کن کن چیزوں سے ادا ہوگی، جو ہم دیں گے تو ادا ہو جائے گی ورنہ نہیں ادا ہوگی، اس کو بھی جاننا چاہیے. تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھانے والی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے. اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا تھا جو ہوتا تھا، کھجور ہوتا تھا اور پنیر ہوتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا تھا، کھانے والی چیزیں، اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا جو ہوتا تھا، عمومی کھانا جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن عمومی طور پر جو کھانا انسان کھاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا آسانی بھی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ہم کاجو بادام اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کم کھاتے ہیں، بہت ضرورت بھی استعمال کے لیے لاتے ہیں تو ہم مہنگا پڑے گا. لیکن ہم جو عام کھانا لوگ کھاتے ہیں، عام کھانا جو لوگ کھاتے ہیں اس سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کھانے والی چیزوں سے انسان زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اس وقت کھانا جو ہوتا تھا، عام کھانا جو زیادہ تر لوگ وہی کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے، اسی سے نکالا جاتا تھا. تو آج بھی جو عام کھانا ہے جیسے چاول ہے، اسی طرح گیہوں استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی طرح آٹا استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں سے انسان زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتا ہے اور زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ کتنے مقدار میں زکوٰۃ الفطر ہے، کتنا مقدار زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے. ایک آدمی کی طرف سے کتنا کلو اور کتنا گرام زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی. تو اس بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کرا دیا ہے، صاع من طعام، مطلب یہ ہے ایک سا کھانے سے ایک سا کا آج کے یعنی گرام میں کلو میں جو اہل علم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 2.5 کلو یا 2.25 کلو، اس کے درمیان، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. 2.5 کلو یا 2.25 کلو کے درمیان تک ادا کر دے، یہی یعنی نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا یہی وہ ہے، یعنی دینا اتنا مقدار ہے، متعین ہے. لیکن اگر اس سے کم اگر انسان دیتا ہے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرض ہے، ایک سا نکالنا فرض ہے. اب ایک فرض جو ہے، اب اس سے اگر ہم کم پڑھیں گے، جیسے مثال تو جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اگر ہم 1 رکعت پڑھیں، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 3 رکعت پڑھیں، ادا ہوگی؟ نہیں ادا ہوگی. تو ایسے ہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر جتنا ہے ایک سا ہے، تو جو 2.5 کلو ہوتا ہے یا 2.25 کلو، اگر اس سے ہم کم ادا کریں تو ادا نہیں ہوگی. تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، بس جو متعین ہے اتنا ادا کرنا چاہیے اور اتنا ہی اس کو دینا ہوگا. اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صریح ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ فطرے میں کیا پیسہ، روپیہ، روکڑا دے سکتے ہیں، یا اسی طرح اپنا کوئی ہمارے پاس قیمتی چیز ہے، سونا ہے، یا اسی طرح کوئی چاندی ہے، یا اس طرح مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی یعنی کاروبار والی چیز جو ہے، اس طرح کوئی چیز ہے، دے سکتے ہیں اس میں. یہ چیز دیکھیے، زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طعمہ، کھانا، خوراک ہو جائے، کن کے لیے؟ مسکین کے لیے، مسکینوں کے لیے خوراک کا انتظام ہو جائے، اس لیے زکوٰۃ الفطر فرض کی گئی تھی.
تو اس سے معلوم کھانے والی چیزیں جو ہیں وہی دے سکتے، پیسہ کھایا نہیں جاتا ہے، اس طرح کوئی اور چیز اس طرح کی ہے نہیں کھائی جاتی ہے، اگر تو قیمتی چیز ہو وہ کھائی نہیں جاتی ہے، کیونکہ اب زکوٰۃ الفطر جو مقرر کیا گیا ہے وہ ایک آخری اسٹیپ میں، تو اس وقت جو وقفہ ہے اس وقفے میں کیا ہے، اپنے مسکین بھائی کی وقتی طور پر فوراً مدد کر دی جائے تاکہ وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائے۔ اسی لیے جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جانے سے پہلے دے دے، اگر اس وقت اگر کسی کو پیسہ دے تو وہ کھانے کا انتظام کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ، دیکھیے یہاں یہ چیز ہے، عقلی تو الگ بات ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیسہ روپیہ نہیں نکالے، صحابہ کرام کبھی روپیہ پیسہ نہیں نکالے، تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر میں جو دیا جائے گا وہ کھانے والی چیزیں دی جائیں گی، کھانے والی چیزیں جو ہیں اس کو دی جائیں گی، جس کو انسان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ کھانے والی چیزیں جو عام کھانا ہے اس کو دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک بات یہ دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دیکھیے کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ نہیں دے سکتے ہیں، اکثر علماء کا موقف یہی ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سارے علماء کا موقف یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ نہیں دے سکتے اور ادا بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تب کسی نے کہا دیکھیے یہ ہوتا ہے نا، ہم کسی عالم سے سنے رہتے ہیں کسی اور سے تو حوالہ دیتے ہیں، ارے فلاں عالم تو کہا ہے، فلاں عالم نے تو کہا ہے کہ دے سکتے ہیں پیسہ، تو یہی چیز ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اتباع کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اب دیکھیں امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں اس آدمی کے سوال پر دیتے ہیں کہ یدعون قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول قال فلان، آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو چھوڑ کر کے، بات کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا فلاں نے کہا، تو ان سے کسی نے کہا کہ جب انہوں نے کہا جائز نہیں ہے تو ان سے کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور میں خلیفہ رہے ہیں، انہوں نے تو نکالتا وہ لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے، وہ پیسہ لیتے تھے، حوالہ دے رہے ہیں، حوالہ ہم بھی حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے مطابق ہوتا ہے تب حوالہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیے وہاں رہنمائی کیا کر رہے ہیں امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ، یہی اہل حدیث کی پہچان ہے، امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ رہنمائی کرتے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ صریح سنت رسول ہونے کے باوجود کہتے ہیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا، فلاں کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے یہ حوالہ درست نہیں ہے، سنت کے مقابلے میں اس طرح کے حوالے نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے فطرے میں کہ انسان جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بڑی فیملی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو 100 کلو 50 کلو نکل گیا تو 50 کلو ایک ساتھ نکال دے، سارے ایک ہی آدمی کو دے دے، یا الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دے سکتا ہے۔ کسی ایک غریب انسان کوئی بہت زیادہ غریب ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے اور سب جانتے ہیں اور واقعی محتاج ہے تو دے سکتا ہے، اس کو بھی پورا مال بھی دے سکتا ہے، پورا زکوٰۃ الفطر بھی دے سکتا ہے۔ اور لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو دیتا ہے، پلاسٹک میں باندھ کر کے، جھولے میں باندھ کر کے، الگ الگ بنا کر کے، تو اس طرح بھی دے سکتا ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ تو عید الفطر، یہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے تفصیل سے جانا جو کچھ ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر اور اجماع امت کی بنیاد پر ہم نے جانا سمجھا۔ اسی طرح مختصراً یہ دیکھتے ہیں کیونکہ عید الفطر آنے والا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے کچھ سنت کیا ہے، کچھ ضوابط کیا ہے، سرسری طور پر ہم آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں عید مسلمانوں کے لیے کتنی ہے۔ دیکھیے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج عید کے نام پر بہت ساری عیدیں ہیں، بہت ساری عیدیں لوگ مسلمانوں میں کرتے ہیں، یہ جاننا تو اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج جو بس کچھ اپنے رواج کی بنیاد پر، کچھ اپنے مفادات کی بنیاد پر کچھ لوگ بنا لیے ہیں اور کر رہے ہیں وہ الگ ہے، لیکن اس کا اجماع ہے علماء کا، آج تک اجماع رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں رہا ہے کہ عید جو ہے مسلمانوں کے درمیان صرف تین عید ہے۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان کے بعد پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے اور منائی جاتی ہے، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، قربانی جس میں کرتے ہیں وہ عید ہے۔ اور اسی طرح ہر ہفتے میں آتی ہے ایک عید، کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ یہی تین عید ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اگر کوئی عید اس کے علاوہ منائی جائے دین کے نام پر، عید کے نام پر،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں شریک ہو، اس کو منائے، یہ حرام ہے، بدعت ہو جائے گی، کیونکہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مدینہ میں آئے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ لوگ عید منا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہیں وہ عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان عیدوں سے جو وہاں معاشرے میں چلتا تھا، سماج میں چلتا ہے، تو وہ عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اجازت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر عید دے دیا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اسے مناؤ تم۔ تو دیکھیں اس کے علاوہ کوئی بھی عید ہمارے لیے درست نہیں ہے، اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان عیدوں کے ساتھ یہ عید منانے کا نہیں حکم دیا، کہا اس کو نہیں منا سکتے آپ، یہ دو عید ہے اس کو مناؤ، اس کو ہم نے پہلے چلتا تھا سماج میں جو چلتا تھا، لیکن منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی عید ہیں ہم نہیں منا سکتے ہیں، کوئی بھی مناتا ہو ہمیں روکنا چاہیے، بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، ورنہ انسان بدعت میں پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ عید کے لیے پہلے چاند دیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم عید نہیں منا سکتے۔ تو چاند اگر کوئی دیکھ لے ہمارا مسلمان بھائی اور گواہی دے دے، جو ذمہ داران ہیں ان تک گواہیاں پہنچ جائیں اور وہ اعلان کر دیں تو اس کے مطابق ہم عید منائیں گے۔ اور لیکن اگر کیا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے بدلی کی وجہ سے، کچھ اور ماحول کی وجہ سے ہم اطلاعات تاخیر سے آتی ہیں، بعد میں آتی ہیں، تو اگر بعد میں اطلاع ملی ہم دوسرے دن روزے کی حالت میں کیے، کیونکہ ہم نے چاند نہیں دیکھا، تو چاند نہیں دیکھے گا تو روزہ رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہیں دیکھتا ہے تو 30 پورا کرے گا، 30 پورا کرے گا۔ تو اگر چاند نظر نہیں آیا تو شریعت کے اس اصول کے مطابق 30 پورا کرنا ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ بس اوقات ایک مرتبہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 30 پورا کر رہے تھے، 30 پورا کر رہے تھے، تو ایک قافلہ آیا اور انہوں نے خبر دی کہ ہم نے چاند تو دیکھ لیا تھا، لیکن کیا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی تھی وقت پر، تو اس لیے روزے کا حکم دیے تھے کیونکہ وصول یہی ہے۔ لیکن جب خبر مل گئی تب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا روزہ توڑ دو، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس پر اجماع ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا روزہ توڑ دو، لیکن اب وقت چونکہ نہیں بچا ہے عید پڑھنے کا، کیونکہ زوال کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد عید کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ زوال سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے صبح کا جو وقت ہوتا ہے تب تک عید کا وقت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے دن ہم عید پڑھیں گے لیکن روزہ توڑ دو، تو اس وقت روزہ توڑنے کا حکم ہے اور روزہ توڑ دیا جانا چاہیے، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا لیٹ کیوں ہوا۔ دیکھیں وسائل الگ الگ ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے بس اوقات آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذمہ داران فیصلہ کر رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، فیصلہ کر رہے تھے، سب اس کے تابع تھے، کہا پہلے روزہ رکھو، 30 پورا کرو، سب روزہ رکھے، لیکن پھر کہا جب خبر آ گئی روزہ توڑ دو، توڑ دیا لوگوں نے۔ اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ تابع رہنا چاہیے، یہی سنت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ عید کا جو عید کی نماز ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو عید کی نماز کا حکم یہ ہے صحیح قول کے مطابق واجب ہے یا فرض کفایہ ہے، علی الاقل فرض کفایہ ہے۔ تو جو اپنا حاضر ہوں اور موجود ہوں ان کے لیے ہے کہ وہ جا کر کے عید کی نماز پڑھیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے متعلق سنت نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، حکم دیا انہیں کہ جس کے پاس اگر چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے تو کسی سے ادھار لے کر کے جائے عیدگاہ میں نماز پڑھے، اور اگر کوئی حیض سے ہے، حالت حیض میں ہے یا اس طرح کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو اس کو بھی حکم دیا کہ جا کر کے عیدگاہ میں رہے، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی تو الگ رہے۔ تو یہ چیز ہے کہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، ایسا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اس طرح کی، اور کچھ لوگوں نے واجب کہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ یعنی ادھار لے کر کے اگر جانا ہو تب بھی جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے واجب کہا ہے، لیکن اہل علم کی اکثریت نے کہا ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے عورتوں کے لیے کہ وہ مسجد میں جا کر کے یا عیدگاہ میں جا کر کے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں جا کر کے پڑھیں۔ اور اسی طرح کہ عید میں جانے سے پہلے، عید الفطر میں جانے سے پہلے کیا ہے کہ کچھ کھا پی کر کے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ کھجور کھا کے جاتے تھے اور تاک کھجور کھاتے تھے، 1 3
5 اس طرح کی کھجور ہے، کھانا سنت ہے، کھانے سے جانے سے پہلے اس طرح کھا کر کے جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں نہیں، قربانی والے عید میں بغیر کھائے جانا ہے، عید الفطر میں کھا کر کے جانا ہے اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے جانا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، اگر مسجد ہے، مسجد کا حق ہے، اس لیے ہم تحیۃ المسجد پڑھیں گے، کسی بھی حالت میں آئے، کسی بھی وقت میں آئے، تحیۃ المسجد یہ مسجد کا حق ہے تو پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم میدان میں اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہوں تو وہاں کوئی نماز نہیں ہے سوائے عید کے، عید کی 2 رکعت کے علاوہ پہلے نہ بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور فاروق کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں 2 رکعت وہی عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ چیز ہے اور اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے جو جائز ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے وہاں کی جاتی ہے، ورنہ بدعت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اذان و اقامت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے علم ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان قیاس کرتا ہے، قیاس علم نہیں ہوتا ہے تو قیاس چلاتا ہے، اپنا عقل چلاتا ہے، کہ جیسے ہم ہر نماز میں اذان دے کر کے بلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے نا عید میں تو اور ضروری ہوتا ہے بلا کر کے سب کو لانا، تو اذان دیا جائے، بلایا جائے، یہ نہیں ہے، قیاس نہیں کر سکتے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں اور فاروق کے زمانے میں کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی، اور اس پر بھی اجماع ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جہالت میں کہ اوقات ہو جاتا ہے اس طرح، لیکن یہ جاننا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے جو اس طرح کرتے ہیں، یہ تو کچھ آداب ہو گئے۔ اور اس طرح یہ بھی عدد ہے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ زمین قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس پر عبادت کے لیے چلا تھا انسان، اور تو ہم جتنے بھی زمین کو رودیں گے اپنے قدموں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو گواہی دیں گے۔ اور اس طرح نماز کا طریقہ کیا ہے مختصراً جاننے دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبیر کہیں امام کے پیچھے، تکبیر تحریمہ وہ ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ اگر زبان سے کوئی نہیں کہتا ہے تو اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، نیت کرنا زبان سے، دل میں یہ نہیں کافی ہے، نیت تو الگ ہے، لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو شروع میں کہی جاتی ہے یہ رکن ہے، زبان سے کہنا۔ اگرچہ آپ کی آواز باہر نہیں نکل رہی ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو کہنا ہوگا، آپ کو حرکت لانی ہوگی زبان پر، یہ ضروری ہے، یہ رکن ہے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، دعائے ثنا پڑھیں۔ ایسا نہیں تکبیر تحریمہ کے بعد اس کے بعد اللہ اکبر جو 7 مرتبہ پڑھی جاتی نہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد 7 تکبیریں زائد جو ہیں، 7 تکبیریں زائد جو ہیں اس کو پڑھی جائیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر سنت اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ رہے کہ اگر کسی سے بھول ہو جائے، ہوتا ہے بھول جاتے ہیں کچھ لوگ، 5 کہے 2 کہے یا سرے سے بھول گئے، تو اب ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ختم ہو گئی یا اس کو پھر سے دہرانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر واجب ہوتی تو اس کو دہرانا پڑتا۔ تو اگر سنت ہے چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو دہرانا بھی، جیسے سورہ فاتحہ شروع کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اب پیچھے مڑ کر کے جائے، پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے، پھر سورہ فاتحہ شروع کرے، نہیں، اب بھول گیا تو اب بھول گیا، وقت نکل گیا اس کا، اب جو پڑھ رہا ہے وہی پڑھے، اب اس کو شروع سے نہ پڑھے۔ اور اسی طرح اگر بھول گیا ہے تو اس کے لیے سجدے تو ضروری نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر دعا استفتاح پڑھتے ہیں، دعا استفتاح یعنی اللہم باعث بینی، کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے ایسا نہیں کہ ہم سجدے سے ضروری ہوگا، نہیں ہے، تو ایسے ہی وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ سجدے سو کرے، بلکہ سجدے سو نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مجالس کا خیال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جماعت کی تعداد ہوتی ہے، تو اس میں بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے پہلی رکعت میں تو یہ ہے، اس کے بعد ایسے ہی رکوع کرے جیسے عام نمازوں میں کرتا ہے، جو دعائیں پڑھتا ہے پڑھے، سجدے میں جو دعائیں پڑھتا ہے پڑھے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ ہم نے کہا دیکھیے تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں، تکبیر تحریمہ جو الگ ہے، جیسے نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد 7 تکبیریں زائد ہیں، لیکن دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، لیکن کب ہیں؟ ہم جیسے اٹھے سجدہ کر کے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، وہ تکبیر نہیں جوڑی جائے گی، وہ تکبیر نہیں شمار ہوگی،
بلکہ اس کے علاوہ 5 تکبیر انسان کہے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور جو سنت ہے سورت پڑھنا، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اس طرح یہ پڑھے، اس کے بعد اپنا پوری نماز مکمل کرے، تشہد کرے، اور اس کے بعد سلام پھیر دے، اس طرح ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے، رفع الیدین جیسے کرتے ہیں تکبیر زوائد میں، اگر کوئی کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کوئی حدیث صریح نہیں ملتی ہے، بس صرف صحابہ اکرام کے عمل ملتے ہیں اور اس طرح کے قیاسات ملتے ہیں، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں اور سمجھے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، اور اگر ہماری موت آئے تو اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر آئے، اسلام کی حالت پر آئے، تاکہ ہم تیرے یہاں کامیابوں میں سے ہو سکیں، آمین۔ اور دیکھیں ایک چیز بہت مسئلہ آتا رہتا ہے کہ جیسے عید کی نماز کا مسئلہ رہتا ہے، عید ہم کہاں پڑھیں گے؟ اگر نبی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں پڑھی جائے، کھلے جگہ میں پڑھی جائے، لیکن اگر مجبوری ہے، ہمارے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے، یا ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، کشادگی نہیں ہے، تو اس کے لیے عذر کی بنیاد پر مسجد میں پڑھنا جائز ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں بنانی چاہیے، یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔